الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین اور معزز حضرات، اس قسم کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے ایک دقت جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ خطاب اصلاً ہے خواتین کے لیے جو سامنے موجود نہیں ہے. یہ بھی معلوم نہیں کوئی ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کتنی ہے واللہ عالم. لیکن بہرحال جو ایک تقریر کا معاملہ ہوتا ہے بالمشافہ، جس میں کہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتی ہے، ہمارے دین کی تعلیم کی روح سے وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لہذا جو اصل مخاطب ہیں وہ سامنے نہیں ہے، جو سامنے ہے وہ اصل مخاطب نہیں ہے. اب یہ ایک ڈائلیما ہے لیکن ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی جہاں تک ہو سکے اپنے فرض کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. عام تقاریر میں یہ ہوتا ہے کہ مردوں سے براہ راست خطاب ہوتا ہے، جیسے خود قرآن مجید میں ہے. شاذ ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تو مردوں کے ساتھ ساتھ علیحدہ عورتوں کا بھی ذکر کیا، ورنہ عام طور پر وہی باتیں جو مردوں سے کی جاتی ہیں وہی در حقیقت خواتین سے بھی ہیں، اور اس میں علیحدہ سے خطاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو. ان میں کوئی ربط اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، یہ اس کا فضل و کرم ہے. ورنہ آپ یہی سمجھیے کہ یہ چار باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے آئیں گی. پہلی بات کو ہم ایک فلسفیانہ یا نظری بات قرار دے سکتے ہیں، اور وہ اس دور کا ایک نظریہ ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، آیا مغرب سے ہے، لیکن چونکہ مغربی تہذیب کا ہم پر تسلط رہا، مغربی اقوام ہم پر حکمران رہی، ان کی تہذیب کو بالادستی حاصل رہی، ہم ان سے مرعوب ہو گئے. لہذا ان کے نظریات جو ہیں وہ کچھ شعوری کچھ غیر شعوری طور پر ہماری قوم کے طبقات میں کم و بیش سرایت کر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل محفوظ تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی پر اس کا اثر زیادہ ہے، کسی پر کم ہے. ان میں ایک اہم نظریہ ہے، نظریہ مساوات مرد و زن، کہ عورت اور مرد مساوی ہے. اس کے لیے جو دلائل، اس کے لیے جس طرح کی جذباتی قسم کی باتیں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر. اصل دلیل جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہمیں مغرب میں نظر آتا ہے ہم اس کی نقالی ہی کرنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ہے. اس 8.5-9 سالہ دور میں کہ جو صدر ضیاء الحق صاحب کی سربراہی میں وہ جاری ہے، ابھی تک ان کی سربراہی تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس میں اس مسئلے کو اس قدر اچھالا گیا ہے اور شانہ بشانہ کی ترکیب اس طریقے سے استعمال ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کوئی الٹا سیدھا دین کا کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس معاملے میں شدید زد پہنچائی ہے دین کو، اور بہت شدید نقصان پہنچایا ہے ہماری تہذیب کو. یہ تہذیب بھٹو کے دور میں اتنی زیادہ مجروح نہیں ہوئی جتنی کہ اس دور میں مجروح ہوئی، اس لیے کہ یہاں یہ سب کچھ اسلام کے نام کے ساتھ ہوتا رہا. وہاں جو کچھ تھا وہ اسلام کے نام سے نہیں تھا، اور اتنی جرتیں اسے بھی نہیں ہوئی تھی جتنی جرتیں کہ اس دور میں ہوئی.
اس سے یہ مسئلہ اب ہمارے ہاں بہت گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں ایسے دانشور لوگ موجود ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے الٹی سیدھی دلیل سے وہ اس نظریہ مساوات مرد و زن اور مغربی تہذیب کے مذاہب کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہمارے اخبارات بھی انہی کے مضامین کو بڑے حاشیوں کے ساتھ اور بڑی تزیین کے ساتھ اور سرخی پاؤڈر کے ساتھ شائع کرتے ہیں۔ لہذا یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں جس قدر گریو اور جس قدر ایک چیلنجنگ پوزیشن اس کی اس دور میں ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک تو مجھے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ اس میں صحت کتنی ہے اور اس میں غلطی کا کتنا عنصر ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دین میں جو ستر اور حجاب کے احکام ہیں ان کے بارے میں بھی چونکہ بہت سے مغالطے ذہنوں میں پیدا ہو چکے ہیں، تو میں اپنی ان بہنوں سے خاص طور پر کہ جو یہ طے کیے ہوئے ہوں کہ ہمیں چلنا دین ہی پر ہے، تو ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ان احکام کی کیا اہمیت ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور ہم اپنے مغالطے میں بالفرض پردے پر عمل پیرا بھی ہیں، تو اگر وہ شرعی پردہ نہیں ہے تو جو شرعی پردے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے پر ہمیں کمر کشنی چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے۔ تیسرا موضوع ہے آئلی قوانین کا، وہ بھی اس دور میں ہمارے ہاں بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اس لیے کہ ہماری ملک کی جو بھی اس وقت پارلیمنٹ ہے اس میں وہ نئی ترمیم جو زیر بحث ہے دستور میں، اس کی سب سے بڑی ضد جو ہے آئلی قوانین پر پڑتی ہے اگر وہ پاس ہو گئی۔ اسی لیے اس ملک میں جو بھی مغربی تہذیب کے دلدادہ خواتین اور بیگمات اور دانشور ہیں انہوں نے بہت زبردست متحدہ محاذ قائم کیا ہے اس کے خلاف، اور وہ اس کے لیے عملاً میدان میں آ چکے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی جوابی عمل اس میدان میں نہ ہوا دین کے علمبرداروں کی طرف سے، اور کوئی مصلحت جو ہے سیاسی وہ آڑے آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں اتنا بڑا ڈیمیج ہو جائے کہ پھر جو کبھی بھی ریکٹیفائی نہ کیا جا سکے، درست نہ کیا جا سکے۔ تو یہ تین موٹی موٹی باتیں ہیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہمارے کچھ سماجی رسومات کا معاملہ ہے۔ اس کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے، مردوں سے بھی ہے۔ یہ اجتماع بھی اس اعتبار سے جب دونوں ہی موجود ہیں تو گفتگو اس پر ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر اس نشست میں اس پر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ اس میں اصل جو فیصلہ کن اثر ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا جینٹل مین ایگریمنٹ ہو گیا ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان کہ کچھ معاملات ہمارے ہیں جو ہم باہر کرتے ہیں اس میں تم دخل نہ دو، اور یہ شادی بیاہ کی رسومات اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں عورتوں کا عمل دخل جو ہے اس میں ہم کوئی دست اندازی نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ اس میں چونکہ انہی کو اختیار دے دیا گیا ہے ان رسومات کے ضمن میں، تو اصلاح کی شکل بھی اگر کوئی پیدا ہو سکتی ہے تو اسی صورت میں کہ خواتین جو ہے اس کے لیے کمر کسیں اور ہمت کریں، تبھی اس میدان میں کوئی پیش قدمی ممکن ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے نظریہ مساوات مرد و زن، اس کا ایک جز 100% درست ہے۔ مرد اور عورت جو مرتبہ انسانیت ہے اس کے اعتبار سے بالکل برابر ہے، ان کا شرف انسانیت جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اسی طرح روحانی اور دینی ترقی کے جو مراحل ہیں اور جو اس کی منزلیں ہیں، جو اس کے اعلیٰ مقامات ہیں، وہ جیسے مردوں کے لیے کھلے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے کھلے ہیں۔ اس میں کوئی تفریق ہمارے دین میں نہیں ہے، سوائے ایک بات کے میں بعد میں عرض کروں گا۔ دین کی راہ میں آگے بڑھنا، دین کے لیے قربانیاں دینا، دین کے لیے محنتیں کرنا، دین کے لیے تکلیفیں جھیلنا، دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا، ہمیں اپنی تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح صاحب ایمان مردوں نے کیا، صاحب ایمان خواتین نے بھی کیا۔ جو فرق ہے اس کو میں پہلے ہی بیان کر دوں کہ مرتبہ نبوت جو ہے اس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے خواتین پر نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھ کر باطل کو للکارنا اور باطل سے کشمکش جو ہے وہ اس کے لوازم میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جیسے کہ قتال کا بوجھ، جنگ کا بوجھ ہماری شریعت نے خواتین پر نہیں ڈالا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اصلاً صرف ان دو چیزوں کو، ان دونوں کے ڈانڈے جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی اس سطح پر جا کر جہاں پر کہ براہ راست تصادم ہو اور مقابلہ ہو
اور دو بدو اور تلواروں کے ساتھ ایک سامنے آ جانا ہو، یہ وہ مرحلے ہیں کہ وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کا امکان ہر وقت موجود ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ قتال کی شکل آ جائے تو قتال کی ذمہ داری خواتین پر نہیں، باقی دینی ترقی کے سارے زینے کھلے ہوئے، اگر مرد ولی اللہ ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو بصرہ میں حضرت رابعہ بصریہ موجود تھی۔ اگر صدیق اکبر ابو بکر تھے تو صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ صدیقیت تک کے مراحل پر کوئی قدغن نہیں۔ حضرت مریم کا جو مرتبہ ہے امہ صدیقہ، وہ صدیقہ تھی۔ حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں ہوتے ہوئے ان کی جو شان اللہ نے بیان کی ہے سورہ تحریم میں، کتنے مرد ہوں گے جو ترستے رہیں گے کہ ان شاندار الفاظ میں کبھی ان کا ذکر آیا ہو۔ حضرت مریم کا جو ذکر قرآن میں آتا ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، کتنے مرد ہیں کہ جو اس مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو صدیقیت کے مراحل کھلے ہوئے ہیں، ولایت کے مراحل کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے کا۔ اب میں سوچ رہا تھا ابھی تو 3 جوڑے ذہن میں آئے۔ ہجرت کا معاملہ ہے تو حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی ان کے ساتھ گئی رضی اللہ تعالی عنہما، ہجرت میں برابر ہے۔ مار کھانے کا معاملہ آیا ہے تو حضرت عمر نے جہاں اپنے بہنوئی کو مارا ہے، سعید ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہ، وہیں اپنی بہن کو بھی مارا ہے، حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید، ان کو بھی مار پڑی ہے اور لہو لہان ہو گئی ہے۔ اور جب ان کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم نے جس دین کو اختیار کیا اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں، تو یہی وہ چیز ہے جس نے عمر کے دل کو موم کیا ہے، اور یہیں سے در حقیقت ان کی کیفیت بدلی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے تو میدانی کہ سوزے کراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را، کہ اے مسلمان عورت ذرا اپنے اس مقام اور مرتبے کا تصور کر کہ تیرے اس سوز اور تیری عظیمت اور دین کے اوپر تیری استقامت جو ہے اس نے عمر کی تقدیر کو بدلا۔ اسی طریقے سے مرتبہ شہادت ہے، وہ بھی ایک جوڑا ہے جس نے کہ بیک وقت شہادت، اور اغلباً یہ پہلی شہادت ہے اللہ کی راہ میں، یعنی جان دینے کا جو مرتبہ ہے، تو وہاں اگر حضرت یاسر ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے ساتھ ہی ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دین میں دعوت ہے، تعلیم ہے، تو جہاں فقہائے امت میں حضرت علی اور حضرت عمر کا مقام ہے، وہی مقام فقہائے امت میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی فقاہت میں کوئی کمی نہیں، ولایت کے درجے بند نہیں، روحانیت کے مراحل رکی نہیں، صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوا دینے کا معاملہ جو ہے اس کے اندر برابر نظر آ رہے ہیں۔ انفاق کے معاملے میں ابو بکر کا جو مقام ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا اس سے کم ہے؟ جنہوں نے اپنی ساری دولت، مکے کی جو اتنی امیر عورت تھی کہ تمام بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ حضور کے قدموں میں ڈالی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو کہیں اور سے اس کی چونکہ سند تو وہاں نہیں تھی، لیکن بہرحال امام راضی کا ایک مقام ہے، انہوں نے کوئی بالکل بے سروپا بات تو نہیں بیان کی ہوگی، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں کو اس کی سند دی ہے یا نہیں، کہ یہ واقعہ بھی ہے ابھی وحی کے آغاز سے قبل کا، کہ حضور ایک مرتبہ باہر سے آئے اور کچھ ملول و غمگین ہو کر اپنے گھر میں چارپائی پر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے محسوس کر لیا کہ کوئی مسئلہ خاص ہے، پوچھا انہوں نے کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، فلاں وادی میں میں نے دیکھا کہ ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس قبیلے کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ تن سے ننگے ہیں، لیکن یہ کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ اس پر وہ اس واقعے کی روح سے حضور سے حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ اچھا آپ جائیے اور فلاں 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 لوگوں کو ان کو بلا لائیے۔ حضور چلے گئے، اتنے عرصے میں اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ جب حضور تشریف لا کر واپس جب تشریف فرما ہوئے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر انہوں نے سب کو ان چودھریوں کو گواہ بنا کر کہا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے، میں یہ ساری دولت ان کے حوالے کرتی ہوں، وہ جہاں چاہے خرچ کریں۔ اب یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے۔ پھر جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے ہی حکم آ گیا قم فانذر،
اب معاش کی محنت کیسے کرتے ہیں؟ اب کاروبار تو نہیں کر سکتے، وہ تو دن رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے تبلیغ میں، دین کی خدمت میں صرف ہو رہا ہے۔ تو بتائیے اس وقت آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ کون سی کمائی تھی؟ مدینے میں آ کے تو حالات بدل گئے ہیں کہ اس میں یہ کہ مال غنیمت کا، فے کا معاملہ، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے سے کہ صورتحال بدل گئی ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وہی در حقیقت سارا سرمایہ جو کہ حضرت خدیجہ کا تھا آخری وقت تک وہی ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گزارا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں عورت پیچھے رہے، سوائے اس کے بھاری بوجھ رسالت اور نبوت کا وہ نہیں ڈالا، قتال کی ذمہ داری نہیں ڈالی، مقتول ہونے کی ذمہ داری تو مل گئی کہ حضرت سمیہ مقتول ہو گئے، لیکن آگے آ کر میدان جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تلواریں اور نیزے ہاتھ میں لے کر جنگ کرنے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض واقعات لوگ خام خواہ بدر کا نام بھی لے دیتے ہیں، بدر میں کوئی اس کا امکان نہیں تھا، کسی خاتون کی کوئی خدمت جو ہے وہ بدر میں ثابت نہیں۔ البتہ احد میں ہوا کب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے وہ خواتین ساتھ گئی تھی، یہ بھی سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب بدر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہو گئے، خبر یہ ہو گئی کہ حضور بھی شہید ہو چکے ہیں، تو والہانہ بالکل جس کو کہتے ہیں وارفتگی، بالکل آدمی ہوش کس طریقے سے، اب کہتے ہیں عمر اپنا ہوش کھو بیٹھے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب تلوار گرا دی کہ جب حضور ہی قتل ہو گئے تو اب کیا لڑنا ہے، ہم نے کس لیے لڑنا ہے۔ تو جن کی ایسی جذباتی کیفیت میں کچھ خواتین بھاگ کر اب آئی ہیں مدینے سے، اور اس وقت انہوں نے کچھ زخمیوں کی خدمت کی ہے۔ ایسی ایمرجنسی کی صورت ہو تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی احکام نہیں رہتے۔ پھر یہ کہ وہ احکام ابھی حجاب کے نازل نہیں ہوئے تھے، اس واقعے کو لے کر ہمارے دانشور جو ہیں وہ لے کر جو ہے اچھالتے ہیں، حالانکہ اس کو سیاق و سباق میں، اس کے اصل پس منظر میں جہاں بھی دیکھا جائے تو اس سے کوئی دلیل اس کی نہیں نکلتی۔ بہرحال میں اب اس میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا کہ یہ تو میدان وہ ہے کہ کھلا ہوا ہے، دین کی خدمت، دین کی دعوت، دین کی تلقین، دین کے میدان میں پیسہ صرف کرنا، جان کھپانا، تکلیفیں جھیلنا، مصیبتیں برداشت کرنا، ولایت کا مرتبہ، صدیقیت کا مقام، یہ سب کھلے ہوئے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، جو اس کی کمائی ہے وہ اس کے لیے ہے، جو اس کی کمائی ہے وہ اس کے لیے ہے۔ بلکہ سورہ تحریم میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ اسی اعتبار سے دی گئی ہیں کہ عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دین اور اخلاق اور روحانیت اعتبار سے وہ مردوں کا ضمیمہ ہے، ضمیمہ نہیں ہے، ان کی مکمل شخصیت علیحدہ ہے، انہیں خود اپنا جواب دینا ہوگا، انہیں خود اپنے محاسبے کو فیس کرنا ہوگا، انہیں خود اپنے اعمال، اپنی کمائی کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے مثالیں دی گئی سورہ تحریم میں کہ حضرت نوح، حضرت لوط، یہ کتنے عظیم بندے اللہ کے رسول، ان کی بیویاں جہنمی ہیں اپنے کرتوت کی وجہ سے، قیل ادخل النار مع الداخلین۔ اور فرعون جیسا اللہ کا باغی اور دشمن اور اس کی بیوی وہ صدیقہ ہے، حضرت آسیہ۔ یہ دونوں مثالیں موجود ہیں کہ برعکس ہو گیا معاملہ۔ اس کے ساتھ ہی معاملہ ایسا بھی ہے، نور علی نور، وہ حضرت مریم کو مثال دی گئی، خود نہایت نیک اور حضرت زکریا کی گود میں پلی، کفلھا زکریا، اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے جو کفالت کر رہا ہے اور پروان چڑھا رہا ہے، خود انتہائی نیک سرشت، تو وہ تو نور علی نور ہو ہی جائے گا۔ اور ایک مثال دی گئی ہے سورہ تحریم میں نہیں ہے، وہ سورہ ابی لہب میں ہے کہ اس میں یہ دو چیزیں ہیں، اس کو ظلمات بعضھا فوق بعض کہیں گے کہ بیوی بھی انتہائی دشمن حضور کی ام جمیل، اور اس کا شوہر جو ہے ابو لہب وہ بھی انتہائی دشمن، وہ بھی بدبخت، وہ بھی بدبخت۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چاروں مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عورت دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، آخرت کے مراتب کے اعتبار سے وہ مرد کا ضمیمہ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنی ایک ہستی ہے، وہ اپنے اعمال کے لیے خود مکلف ہے، اس کا جزا کا معاملہ اسی کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی راستہ کہیں بند نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مرد اور عورت بالکل مساوی ہیں۔ البتہ میں نے اسی لیے اصل میں وہ آیت جو پڑھی تھی شروع میں، وہ سورہ آل عمران کے آخر میں ہے کہ پہلے کچھ دعائیں نقل ہوئی ہیں کہ ہمارے نیک بندے ہم سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اور پھر فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔
کیا کہتے ہوئے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ عمل کرنے والا خواہ مرد ہو خواہ عورت، من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اور تم سب ایک دوسرے ہی سے تو ہو، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے بھائی اور بہنیں ہیں، تو فرق کہاں سے ہو گیا ان میں؟ معلوم یہ ہوا ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بعضکم من بعض، تم ایک ہی ہو، ایک دوسرے میں سے ہو، اس اعتبار سے معاملہ تمہارے لیے بالکل مساوی ہے۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، میں نے گنوا دیا ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان ہے تو ان کی اہلیہ بھی ہے، اور حضور نے مثال دی کہ یہ پہلا جوڑا ہے جو حضرت لوط اور ان کی بیوی کے بعد ہجرت کر رہا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی ان کی اور تھی جو اپنے ملک سے ان کے ساتھ آئی، ان کا کہیں انتقال ہو گیا ہوگا، جو بیوی کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہے وہ کوئی اسی قوم لوط میں دوسری انہوں نے شادی کی ہوگی، اس لیے کہ ان کا ذکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مدح کے ساتھ کیا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ پھر فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی۔ حضرت سعید ابن زید کے ساتھ فاطمہ بنت خطاب بھی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، وقتلوا، قاتلوا والا معاملہ جو ہے اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ صرف ایگزمپٹ کیا گیا ہے، لیکن قتلوا میں پھر شریک ہے کہ حضرت یاسر شہید کر دیے گئے تو حضرت سمیہ بھی شہید کر دی گئی۔ تو فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیوں کو میں دور کر دوں گا، معاف فرما دوں گا، کوئی خطائیں ہوں گی درگزر فرماؤں گا، اور میں ان کو داخل کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو پہلے موضوع کا ایک حصہ یہ ہوا کہ ایک اعتبار سے عورت اور مرد یقیناً مساوی، البتہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو سماجی اور قانونی نظام بناتا ہے اس میں تقسیم کار رکھی ہے، اسی کے اعتبار سے جسمانی نظام علیحدہ بنایا، جسمانی نظام ہی علیحدہ نہیں بنایا، نفسیاتی ساخت بھی علیحدہ بنایا، سائیکولوجیکل بلٹ بھی مختلف ہے، اور جہاں تک انسان کی جسمانی فرق کا ہے وہ ہر شخص اس سے واقف ہے، اس کے اعتبار سے دائرہ کار علیحدہ علیحدہ رکھے، ایک پر معیشت کا بوجھ ڈالا، ایک پر اگلی نسل کا بوجھ ڈالا، اس نسل کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا بوجھ وہ برداشت کرے جس کو کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سال جو ہے جونک کی طرح اسے اپنے سے چمٹائے رکھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد تو رات کو سوتا رہتا ہے، یہ ماں ہے جو پریشان ہوتی ہے، اس کی نیند حرام ہوتی ہے، بچوں کے لیے یہ سارا بوجھ بھی وہ برداشت کرے، تو جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا یہ تو ظلم ہوگا، در حقیقت اصل ظلم یہ ہے کہ اسی پر پھر معاش کا بوجھ بھی آپ ڈال دیں کہ میں بھی کما کر لاؤں گا تم بھی کما کر لاؤ، اس لیے کہ ہمیں ذرا کچھ اسٹیٹس سمبلز کی ضرورت ہے، کچھ اپنا معیار بنانا ہے، کچھ ذرا اپنی جو ہے لوگ معاشرے کے اندر روب داب کی شکل اختیار کرنی ہے، یہ سب اس کا کھیل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ ظلم جو ہے در حقیقت عورت پر جو ہو رہا ہے اسلام یہ ظلم نہیں کرنے دیتا۔ کفالت جو ہے عورت کی وہ مرد کے ذمے ہے، بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے ہے، وہ معاشی بوجھ جو ہے اللہ نے اس پر نہیں ڈالا، جیسے قتال کا بوجھ نہیں ڈالا، معاش کا بوجھ نہیں ڈالا، اور یہ دائرہ کار جو ہے اس کے مختلف کر دیے گئے۔ اس اعتبار سے گھر کے اس نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے مساوات انسانی سطح پر، یہ مساوات جو ہے یہ تو چپراسی اور افسر میں بھی ہے، وہ چپراسی بھی انسان ہے، افسر وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے، اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ نہیں کریں گے، یہ ہماری غلامی کے اصل میں دور کے یہ اثرات ہیں جو ہمارے ہاں یہ شرف انسانیت میں بھی فرق کیا جاتا ہے کہ چپراسی شاید کو گھٹیا انسان ہے اور افسر جو ہے کوئی بڑھیا انسان ہے۔ جہاں براہ راست غلامی نہیں آئی ہے جن علاقوں میں وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ فرق و تفاوت نہیں ہے، آج بھی آپ عرب کے معاشرے میں جائیے، اب کچھ تھوڑا تھوڑا وہاں فرق آ رہا ہے، ورنہ آج بھی یہ ہے کہ منسٹر اندر بیٹھا ہوا ہے اور دروازے پر دربان بواب ہے، ظاہر بات ہے اسے اپنا کام کرنا ہے، اسے اپنا کام کرنا ہے،
لیکن لنچ آور ہوگا تو ایک میز پر بیٹھ کے دونوں کھانا کھائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا سواق یعنی ڈرائیور یا اس کا بواب یعنی جو بھی کھڑا ہوا ہے دروازے پر وہ علیحدہ کھائے اور یہ علیحدہ کھائے. ایک میز پر کھائیں گے بیٹھ کر کھانا، اس لیے کہ شرف انسانیت میں مساوی ہے. کام، فرائض، ذمہ داریاں، اس کی ریمونریشن یہ علیحدہ ہو جائیں گے. یہ اگر نہ ہو تو دنیا کا کام چل نہیں سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں تو اس کو باقاعدہ فلسفے کے طور پر بنایا گیا کہ ہم نے تمہاری صلاحیتیں متفاوت رکھی ہیں. سب انتہائی ذہین ہوتے، سقراط مقراط ہوتے تو یہ دنیا کا دھندا کیسے چلتا؟ کچھ ایسے بھی ہیں جس میں جسمانی صلاحیت زیادہ ہے، ذہنی صلاحیت نہیں ہے، وہ جسمانی بھاگ دوڑ کرتے. اسی طریقے سے تقسیم کار سے جب ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اور اس میں ایک فرق و تفاوت پیدا ہو جاتا ہے شرف انسانیت میں مساوی ہونے کے باوجود، وہی فرق و تفاوت ہے جو اسلام نے آئلی نظام میں رکھا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب نکاح کے بندھن میں بندھ گئے اور ایک شوہر اور ایک بیوی بن گئی، اب جو ہے ان کے درمیان مساوات نہیں ہے، بلکہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر حاکم اور نگران ہے، عورتوں پر حاکم اور مرد ہے نگران. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس خاندان کا سربراہ ایک ہوگا، دو سربراہ نہیں ہو سکتے. کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. وہ ادارہ جو ہے وہ بالکل کیوس کی نظر ہو جائے گا. اوپر جا کر آپ کو ڈائریکٹر 50 رکھ لیجئے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، دو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں گے تو دھندا چل لیا. پھر کوئی محکمہ ہو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، وہ آپ 50 رکھ لیجئے، اوپر ڈائریکٹر ایک اگر نہیں ہے تو نظام نہیں چل سکتا. خاندان کے ادارے میں سربراہی کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے، عورت کو نہیں دی گئی. البتہ یہ کہ باہمی مشورہ، دلجوئی کرنا، ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا، یہ دوسری بات ہے بالکل. لیکن یہ ہے کہ جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ فالحافظات و قانتات، تو فالصالحات و قانتات، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں. فرما برداری کس کی؟ اللہ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی. شوہر کی فرما برداری میں وہی بات رہے گی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شوہر اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو نہیں ماننا ہے، لیکن جب اس دائرے کے اندر ہے، شاید آپ نہ کر سکے کہ یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو شوہر کا حکم ماننا لازم ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ہے، آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. سجدہ کیا ہے؟ یہ ایک اظہار ہے سبمیشن کا، اطاعت کے لیے ایک گویا کہ ایک جیسچر ہے، ایک عمل کے ذریعے سے انسان ظاہر کرتا ہے کہ میں اطاعت قبول کرتا ہوں، میں نیچے ہونا قبول کرتا ہوں. تو یہ نیچے ہونا اور اطاعت گزاری کا معاملہ بیوی کے لیے لازم ہے شوہر کے معاملے میں. البتہ رہے گا وہی معاملہ دین کے معاملے میں نہیں. جہاں اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے وہاں لا سمع ولا طاعہ نہیں مانیں گے. البتہ یہ کہ اس کے دائرے کے اندر مشورہ دیجیے، وہی معاملہ. اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ شادی بھی ایک بیعت ہے، اس لیے کہ عقود، اوفو بالعقود، عقد، یہ عقد نکاح ہے، ایک عقد جماعت ہے. آپ کو معلوم ہوگا لطیفے بھی بڑے اس سے بنے ہیں کہ عرب ممالک میں ہر سال جو ایگریمنٹ ہوتا ہے سروس کا، وہ تو مستقل سروس دیتے نہیں، سال بسال ان کے ایگریمنٹس نہیں ہوتے رہتے ہیں، اس کو وہ عقد کہتے ہیں. تجدید عقد ہو گئی کہ نہیں، یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. رینیو ہو گیا تمہارا ایگریمنٹ یا نہیں؟ اس سے یہاں لطیفے بنے، یہاں خط آ گیا تجدید عقد کا. اب وہ بیوی نے دیکھا کہ اس کا وقت میں معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی اور شادی کر لی ہے، اس لیے کہ عقد کا یہاں تو معنی صرف جو ہے وہ عقد نکاح ہے. تو عقد تو اصل میں ہر معاہدے کو کہیں گے. عقدہ اس سے بنا گرہ جو باندھ دیتی ہے. تو جو شے بھی باندھ رہی ہے، میثاق ہے، اقرار ہے، قول ہے، معاہدہ ہے، وہ عقد ہے. یہ عقد نکاح اور وہ عقد جماعت ہے. کسی فرد کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں کہ جو حکم آپ دیں گے مانوں گا، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اس سے باہر نہ ہو. مشورہ ضرور دوں گا، لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے اس میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کروں گا، کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا جو فیصلہ کر دے. الامر بیدک. یہ ہے بیعت جس سے کہ جماعت وجود میں آتی ہے، اسلامی پارٹی جو میں رات تفصیل سے بیان کر چکا. یہی بیعت ہے جو عورت کرتی ہے مرد کے ساتھ اپنے نکاح میں کہ میں تمہاری نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں. ظاہر بات ہے شریعت نے اس کا جو نظام بنایا ہے وہ یہی ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی
ہاں معروف کے اندر، معروف سے باہر نہیں. مشورہ دے سکتی ہے، شوہر کو قائل کر لے فبیہا، لیکن یہ کہ اختیار آخر میں شوہر کے پاس ہے. بدقسمتی سے ہماری بہت سی دیندار بہنیں بھی اس کو ذہناً ریکنسائل نہیں کرتی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس دور میں بھی مغربی تہذیب کے اثرات کم و بیش ہم سب پر ہیں، کسی پر کم کسی پر زیادہ. ہمارے اپنے گھروں کے اندر حال یہ ہے. اسی وجہ سے میں اس کو اس قدر زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اس مقام کو جو اللہ نے اور اس کی شریعت نے اس کے لیے معین کیا ہے، بصورت نکاح، عقد نکاح میں آ جانے کے بعد اس کو ذہناً ریکنسائل کرے، تسلیم کرے، قلباً تسلیم کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے. یہ معاملہ ہے در حقیقت کہ یہاں مرد اور عورت برابر نہیں. یہی وجہ ہے کہ قانونی نظام میں آپ کو وہ ایک فرق و تفاوت ہر جگہ نظر آئے گا. مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا، الذی بیدہ عقدۃ النکاح. عورت طلاق دے نہیں سکتی، لے سکتی ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں. اسے کہیں کنونس کرنا ہوگا اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، عدالت کو، قاضی کو کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. البتہ کیوں نہیں رہ سکتی اس میں یہ دلیل بھی کافی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں. یہ دلیل بھی کافی ہے. حضور نے اس بنیاد پر بھی سیپریشن کروا دی ہے. یہ نہیں کہ یہی ثابت کرنا ہو کہ میرا شوہر جو ہے زانی ہے اور بدماش ہے جیسے کہ مغرب میں ہوتا ہے. اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سیپریشن کا حق ہے، اس لیے کہ وہ ایک لیگل اینٹی ہے، اس کا حق ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی، اس کا حق ہے کہ وہ اس سے سیپریشن لے لے. اس لیے کہ مجرد ناپسندیدگی کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ موافقت نہیں ہوگی، فرکشن رہے گی، گھر میں سازگاری کا ماحول نہیں رہے گا. اولاد جو ہے اس ماحول میں پروان چڑھتی ہے تو اس میں منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ باغی بن کر اٹھتی ہے، وہ مجرم بن کر اٹھے گی. تو موافقت جو ہے، سازگاری، ہم آہنگی، یہ اس عقد نکاح کی اصل روح ہے. اگر کسی وجہ سے پیدا نہیں ہو سکی، شریعت صرف یہ چاہتی ہے کہ ایسرٹین کر لے پوری طریقے سے. تو ایسا تو نہیں کہ بس ایک 10 سال ساتھ بڑے خوش و خرم گزر گئے، ایک کوئی جھگڑا ہوا اور عورت آ گئی کہ صاحب میں طلاق چاہیے مجھے. تو اس کو ایسرٹین کرنا جو ہے اس حد تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خاتون کے ساتھ. وہ آئی کہ میں تو فلاں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ اس سے آزاد کرا دیجئے. حضور نے اسے رات بھر کے لیے ایک ایسی کوٹڑی میں بند کروا دیا جس میں کچھ گندگی تھی، تعفن تھا، کہ جہاں ایک انسان عام حالات میں رہنا پسند نہیں کرتا. صبح کو جب انہیں نکالا گیا، پوچھا ان سے کہ کیسی رات گزری، کہ بڑی اچھی رات گزری ہے، یہ رات میری سب سے اچھی گزری. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا معاملہ نکاح کا فسخ کروا دو اور یہ جو عقد جو ہے ختم کر دو. اس لیے کہ اس نے اس رات کو اپنے لیے جو ایک ایسی جگہ پر بسر کروائی گئی ہے اسے بہتر سمجھا ہے اس رات سے کہ وہ اپنے جو شوہر کے ساتھ بسر کرتی. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی وقتی سی بات نہیں ہے اور یہ واقعتاً مزاج کی عدم مناسبت ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ فرق ہے، شریعت میں جگہ آپ کو نظر آئے گا. وراثت میں کیوں آدھا رکھا بیٹی کا حصہ؟ کہ عورت کے اوپر کفالت کا بوجھ ہی نہیں، عورت کے اوپر معاش کا بوجھ نہیں. تو منطقی طور پر تو یہ ہونا چاہیے وراثت میں حصہ ہی نہ ہو. جب سارا بوجھ تو مرد کے اوپر ہے، وہ بیاہ کے لائے گا جس کو، اس کی ساری ذمہ داری اس پر ہوگی، تو عورت کو وراثت کا کیا ضرورت ہے پھر؟ لیکن اسلام نے پھر بھی اس کے قانونی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے یہ نصف بالواجنہ کو معمولی بات نہیں، دنیا میں آپ کو اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. یہ اسلام نے پہلی مرتبہ جو ہے یہ حقوق وراثت، حقوق ملکیت، عورت کی ملکیت اگر ہے، فرض کیجئے قانونی شکل یہ ہے کہ عورت کے پاس اگر مال ہے لیکن شوہر جو ہے وہ کمزور ہے، زیادہ مالدار نہیں ہے، تو عورت چاہے تو وہ اپنے گھر پر اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے اپنے مال میں سے، نہیں چاہے تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا، اسے جیسے بھی ہو اس کی کفالت کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب بات کی حضور نے. ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہو گئی کہ حضور میں صاحب مال ہوں اور زکوٰۃ صاحب نصاب ہوں، میری زکوٰۃ ہے، میرا شوہر مفلس ہے، تو کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو، دوہرا اجر ملے گا تمہیں. یہ کیوں ہے؟ آپ والدین کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اس لیے کہ وہ تو آپ کی لائبلٹی ہے، آپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ اس لیے دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بیوی شوہر کو اس لیے دے سکتی ہے کہ شوہر بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کے ذمہ اس کی کفالت نہیں ہے، لہذا وہ اگر اسے دیتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو شریعت کا نظام پورا مربوط ہے، انتہائی اس کی عقلی بنیادیں ہیں. اس کے اوپر کہیں ادھر سے کوئی ٹھوک بجا کے کوئی بات کر لیتا ہے، کوئی اینٹ ادھر سے نکال کے روڑا بنا دیتا ہے اور کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو اس کے پورے کل کے اندر ایک ٹوٹیلٹی کے پرسپیکٹو میں جب آپ دیکھیں گی
تو محسوس ہوگا کہ اسلام نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے دیت کا ہے، کس قدر معقول بات ہے کہ بیوی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی سے، جیسے کہ عرب میں اب بھی ہے، سعودی عرب میں اگر ایکسیڈنٹ سے بھی اگر کوئی مر گیا ہے آپ کی کار سے تو آپ کو اس کی دیت دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ قتل بالخطا تو ہو گیا نا۔ اب اگر عورت فوت ہو گئی تو شوہر کو آدھا ملا، اگر شوہر فوت ہو گیا تو عورت کو دگنا ملا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کی دیت آدھی ہے، اس سے نقصان کس کو ہو رہا؟ دیت کس کو ملی؟ جو مر گیا اسے ملی یا دوسروں کو ملی؟ جو بچ گئے ملتی تو ان کو ہے جو اس کے پسماندگان ہے، جو مر گیا وہ تو گیا۔ آپ نے دوہرا دے دیا کسی مرد کے لیے دیت تو اس مرد کو تو نہیں دیا، وہ تو اس کے گھر والوں کو گیا، اس لیے کہ وہ کفیل تھا، وہ ان کا ذمہ دار تھا، بریڈ ارنر تھا، وہ لاس بہت بڑا ہے لہذا دوہرا گیا۔ عورت جو ہے وہ بریڈ ارنر نہیں تھی لہذا اتنا بڑا لاس نہیں ہے۔ جان کا معاملہ اپنی جگہ ہے، جان کی قیمت تو ہے ہی نہیں، نہ اس نے جان کر جان لی ہے، یہ تو ایکسیڈنٹل موت ہے نا۔ اس نے جان کے بدلے جان کا معاملہ یا اس لیے نہیں آتا کہ اس نے جان بوجھ کر مارا ہی نہیں، اگر تو جان بوجھ کر مارا ہے تو پھر تو قصاص کا قانون ہے۔ یہاں تو اصل میں دیت کا جو قانون تھا وہ اس لیے تھا کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، بغیر کسی ارادے کے کسی کے ذریعے سے کسی کے ہاتھ سے کوئی مارا گیا ہے، تب اس میں جان کی قیمت نہیں ہے، یہ صرف ایک جرمانہ ہے اس بات کے لیے کہ لوگ محتاط رہیں، صرف اس کے لیے۔ اس میں پہلو یہ دیکھا گیا کہ جہاں لاس زیادہ ہوا ہے اس کی کمپنسیشن زیادہ ہو، اور مرد کی دیت تو ملے گی بیوی کو، اس کو دگنی مل گئی، اور اگر عورت کا معاملہ ہو جاتا تو اس کی دیت جو ہوتی وہ شوہر کے پاس جاتی، وہ نصف ہے۔ تو گھاٹے میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے؟ لیکن کون سمجھائے، چونکہ وہ نصف کی بات آ گئی ہے تو بس وہی ہے کہ جس کو لے کر، اور وہ پوسٹرز بھی بن رہے ہیں، پھر نماز بھی آدھی کرو ہماری اور پھر روزہ بھی آدھا کرو ہمارا، اگر ہمارا یہ آدھا ہے یہ آدھا ہے یہ آدھا ہے۔ در حقیقت یہ سب کچھ استہزاء دین کا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ یہی معاملہ جو ہے گواہی کا ہے۔ دیکھیے فوجداری مقدمات میں گواہی دینا یہ حق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے، بوجھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے قتل کے مقدمے میں گواہی دینا کتنی جرت کا کام ہے، اس کے جان کے بھی وہ لاگو ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی گواہی سے کسی شخص کی اب جان چلی جائے گی، وہ گواہی نہ دے جو ثابت نہیں ہوگا بچ جائے گا مجرم۔ تو گواہی دینا ایک بڑی جرت، بڑی ہمت، لوگوں کو چیلنج کرنا، گویا کہ ان کے مقابلے میں آنے کے مترادف ہے۔ لہذا حدود کے اندر عورت کی گواہی، یعنی عورت پر بوجھ نہیں ڈالا یہ کہ وہ اس طریقے سے ان گنڈوں کو چیلنج کرے یا قاتلوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، یہ بھی بوجھ ڈالنے والی بات ہے کہ اس بوجھ سے ایگزمپٹ کر دیا ہے کہ حدود کے معاملات میں خواتین کی جو ہے گواہی وہ ان کو فارغ کیا گیا۔ باقی معاملات کے اندر، مالی معاملات کے اندر آدھی گواہی ان کی رکھ دی گئی، دو خواتین مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر۔ یہ سارا نظام جو ہے بہت معقول، بڑا منطقی ہے، یہاں ایکویلٹی نہیں ہے۔ ایکویلٹی جہاں کی وہ میں نے بیان کر دیا، وہاں مکمل مساوات ہے، اور یہاں پر فرق و تفاوت ہے۔ وہ فرق و تفاوت ہے اسی اعتبار سے کہ فرائض اور ذمہ داریوں کا فرق و تفاوت ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کے اندر بھی اصول آپ کا ہے کہ جو فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی کے اعتبار سے حقوق اور اختیارات ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر بیلنس ہوتا ہے۔ یہ ہے نظام کہ جو اسلام نے دیا ہے، اور ہمیں اس کو ذہناً ایک ٹوٹیلٹی کے اندر قبول کرنا ہے۔ وقت کیونکہ بہت کم ہے، اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں، وہ ہے ستر اور حجاب۔ دیکھیے یہ ستر اور حجاب جو ہے اس کی اصل ضرورت کیا ہے اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ اس میں یہ اچھا ہے کہ خواتین میرے سامنے موجود نہیں ہیں، میں تو یہ باتیں خواتین کے سامنے بھی کر کے آیا ہوں۔ اب جب مسئلے چھڑیں گے تو باتیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا جائے؟ شریعت کا ہمیں تحفظ کرنا ہے اپنی امکانی حد تک، اور اس کے لیے اب جو بھی پردے اٹھانے پڑیں گے ہم اٹھائیں گے۔ وی شیل لیو نو اسٹون انٹرنڈ، جو بھی کرنا ہوگا کریں گے انشاءاللہ، اللہ اس کی توفیق دے۔ اور جیسا کہ میں نے رات عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ایک متحدہ محاذ دینی جماعتوں کا، علماء کا تحفظ شریعت کے لیے بن جائے، صرف اس کام کے لیے۔ باقی جو سمجھتا ہے الیکشن کے ذریعے سے ہم کام کر سکتے ہیں وہ الیکشن میں جائے، جو سمجھتا ہے انقلاب کرنا ہے وہ انقلاب کی تیاریاں کرے، جو سمجھتا ہے کہ نہیں ہماری فلاں جماعت ہے اس کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے کریں، لیکن یہ کہ اس کام میں جمع ہو سکتے ہیں کہ بہرحال شریعت کی جو متفق علیہ چیزیں ہیں جس طریقے سے وہ جمع ہو رہے ہیں، اب وقت کا تقاضا ہے۔ میں یہ کئی مہینے پہلے لکھ چکا ہوں کہ پولرائزیشن نہیں ہوگی، اب ایم آر ڈی بھی ٹوٹے گی اور جماعتیں بھی ٹوٹیں گی، اور لیفٹ اور رائٹ کے جو ان کے اندر امتزاج تھے وہ ٹوٹیں گے۔ اب لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر پولرائزیشن ہوگی
اور اسلام اور الحاد کی بنیاد پر پولرائزیشن ہوگی، نئی گروہ بندیاں ہوں گی، نئے محاذ وجود میں آئیں گے، یہ وقت کی بات ہے صرف۔ تو اس معاملے میں یہ کہ ایک دینی محاذ اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا، مثبت کام جو ہے کہ کیسے دین لانا ہے یہاں، اس میں تو اختلاف رائے ہے، لیکن جو کچھ دینی اقدار بچی کچی ہمارے پاس ہے ان کا تو تحفظ کرنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میری ایک خواہش ہے، اللہ کرے کہ پوری ہو۔ بہرحال اس کے لیے توجہ دلا سکتا ہوں، کوئی بڑی دینی شخصیت ہی میدان میں آئے علماء میں سے، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ستر اور حجاب کو سمجھیے کہ اصل میں ہے کیا۔ دیکھیے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا نظام چلانا ہے، نسل کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ نسل کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے۔ بچوں کی پرورش، بچوں کی ولادت عورت کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اگر صرف سیکسول تسکین حاصل کرنی ہو اور بچہ جو ہے آدمی پیدا نہ کرے، عورت اس کا حسن بھی برقرار رہا، اس کی جوانی بھی قائم رہی، اس کو بوجھ بھی نہیں ہوا، اور جو بھی ہے جنسی اختلاط اس کے وہ مزے بھی لیتی رہے۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے کہ اولاد جو ہے اس کی پیدائش، بوجھ تو سارا اس میں ہے۔ آج کی عورت تو ادھر ہی جا رہی ہے نا، وہ اس سے بھی بچنا چاہتی ہے بچے پیدا کرنے میں، ایک دو سے زائد نہیں۔ اس کے بعد یہ کہ وہ دودھ بھی نہیں پلانا چاہتی، اس سے بھی اس کے نسوانی حسن جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ یہ سارے رجحانات اور اسی سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سارے جو کینسر ہیں جو ہو رہے ہیں خاص طور پر یوٹرس کے، سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی نظام جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد آپ اس سے نہیں لیں گے، اس میں اختلال پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ چھاتیاں عورت کو دی ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نہیں پلائیں گے تو کینسر آئے گا اس میں۔ یہ سب اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ بریسٹ کینسر کا سب سے بڑا انسیڈنس جو ہے نیشو وہ انہی خواتین میں ہے کہ جو وہ اپنا دودھ بچوں کو نہیں پلاتی۔ اللہ نے اتنا بڑا عضو، اتنا نمایاں عضو کاہے کے لیے دیا تھا؟ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اسے آپ نے بند کر کے رکھ دیا۔ تو یہ آپ ذرا اس کوہنی کو بند کر دیجئے، 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، یہ جوائنٹ لاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جوائنٹ تو دیا تھا حرکت کرنے کے لیے، آپ نے باندھ دیا، تو باندھ دیا تو اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خالص فزیولوجیکل معاملات ہیں۔ تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش رکھی ہے مرد کے لیے، اس کشش کی وجہ سے وہ سارا بوجھ اٹھاتا ہے، ساری کفالت کا بوجھ اٹھائے گا، ساری ذمہ داریاں برداشت کرے گا، کہاں اپنے اکیلے کا پیٹ پالنا، کہاں ایک خاندان کا پیٹ پالنا۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے کہ عورت کے اندر شدید کشش، اس سے پھر وہ بقائے نسل، اولاد کا چلنا، یہ مقصد اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو آباد رکھنا ہے، اس نے اس کے لیے یوں کہہ دیں کہ آپ کے لیے وہ کشش اور لذت جو ہے اس کے اندر رکھ دی۔ اب یہ کشش اور لذت جو ہے یہی انتہائی خطرے کی جگہ بھی ہے۔ جہاں یہ چیز زیادہ ہوگی وہی خطرہ زیادہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو سن لو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو۔ کیوں؟ کہ تمہارے اندر ان کی بڑی طبیعی محبت ہم نے پیدا کر دی ہے، محبت نہ ہو تو پالو گے کیسے؟ لیکن یہی محبت ذرا حد سے تجاوز کرتی ہے تو اولاد کے لیے تم حرام کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ اس محبت کے تحت ان کو اچھا کھلانے کے لیے حلال سے نہیں ہے تو حرام میں منہ مارو گے، انہیں لاسال ہائی اسکول میں داخل کرنے کے لیے اگر تنخواہ میں گزارا نہیں تو رشوتیں دو گے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی محبت طبعاً تمہارے دل میں، جو آیت بھی آپ نے سنی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، یہ بونس ہے اصل میں کہ جو اس مقصد کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو جہاں وہ کشش زیادہ ہے وہیں خطرہ زیادہ ہے، لہذا حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں، اور پھر چونکہ عورت کمزور ہے، وہ جسمانی اعتبار سے کمزور پیدا کی، عجیب باتیں اصل میں، اب میں کیا کیا بیان کروں گا، کیا رہ جائے گا، یہ بھی فزیولوجیکل فیکٹ ہے۔ عورت جسمانی طور پر کمزور، درد برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں مرد سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وضع حمل کے درد کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ وہ اس کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے جو درد کو برداشت کرنے کا مادہ وہ عورت میں زیادہ رکھا ہے، لیکن جسمانی قوت کم رکھی ہے، اس لیے کہ تمدن کے بھاری کام جو ہے اس کو کرنے نہیں، اس کے اندر بلکہ اس کی نسوانی حسن کا ایک حصہ ہے یہ نزاکت ہو اس کے اندر، یہ اس کے نسوانی حسن کا، اس کشش کا تقاضا ہے کہ جو مرد محسوس کرتا ہے عورت کی طرف۔ لہذا جہاں اس کی جسمانی قوت کم رکھی ہے وہاں درد برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ رکھی ہے۔
اس لیے کہ اس کے اوپر وہ جو کام ڈالا ہوا ہے قدرت نے تو آخر اسے جھیلنا. اس طریقے سے اسلام نے دو حجاب. یہ میں اس لیے ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دیندار لوگوں کو بھی پتہ نہیں. وہ بھی جو بظاہر سمجھتی ہیں خواتین کہ ہم پردہ کرتی ہیں، وہ بھی پردہ نہیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ پردہ بھی رہ گیا رواجی پردہ، شرعی پردہ نہیں ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ پردے کا رواج تو ختم ہی ہو چکا، اب کون سا رواجی پردہ ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ پردہ کرنا ہے تو شرعی کیجیے اور نہیں تو چھوڑیے. اس لیے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، خطرت دنیا والآخرہ. نہ جو زمانے کی روش ہے اس کا ساتھ دیا اور نہ جو دین کا تقاضا وہ پورا کیا، تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. لہذا بڑی ضرورت ہے اس کی کہ اس میں انسان چھان بیچ کر، جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ شریعت پر چلنا ہے، تو وہ اس پردے کی حقیقت کو سمجھے. یہ پردے جیسا کہ میں نے عرض کیا دو ہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں گھر کے اندر کا پردہ ہے، ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک محرموں سے پردہ ہے اور ایک نامحرموں سے پردہ ہے. فرق کیا ہے؟ محرم کے سامنے بھی عورت جوان ہو جانے کے بعد سوائے کھلا چہرہ، کھلے ہاتھ، کھلے پاؤں نہیں آ سکتی. ماں بیٹے کے سامنے نہیں آ سکتی، بہن بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی. صرف ایگزمپشن شوہر ہے نمبر 1، یا سرجن ہے بوقت ضرورت، ہاتھ پہ تھوڑا نکلا ہوا ہے، ہاتھ بھی ستر ہے عورت کا، لیکن مرد کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے کھول سکتی ہے اگر کوئی لیڈی سرجن اویلیبل نہیں ہے. یہاں تک کہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کے جسم کے، اس میں بھی اگر کوئی عورت موجود نہیں ہے اور مجبوری ہے تو اس میں کوئی پردہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ ایک ضرورت ہے جان بچانے کی. یہ دو ایگزمپشنز ہیں، استثناءات دو ہیں، شوہر یا طبی ضرورت. اس کے سوا یہ پردہ ہے عورت کے جسم کا پردہ ہے، جس کو ہم ستر کہتے ہیں. اس کا ہمارے یہاں لحاظ نہیں ہے. اس ستر کا جو تقاضا ہے عورت کا وہ کیا ہے کہ سوائے ان 3 چیزوں کے، چہرے کی ٹکیا، ہاتھ پہنچوں سے باہر اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے، ان کے سوا جسم کا کوئی حصہ انکورڈ نہ ہو، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. سر کے اوپر بھی، اسی لیے ہمارے ہاں دوپٹہ جو ہے وہ ہمارے مشرقی لباس کا جزو لازم ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ کورنگ جو ہے یہ باریک نہ ہو، چست نہ ہو. اگر باریک لباس ہے کور تو کر لیا آپ نے، لیکن اندر سے جسم چھلک رہا ہے. اگر تنگ ہے تو جسم کے ابھار نمایاں ہو رہے ہیں. اسی کو حضور نے فرمایا کاسیاتن عاریاتن، اور ان پر لعنت فرمائی. وہ عورتیں جو کہ کسا کہتے پہن لینے کو، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے. کاسیاتن عاریاتن، لباس پہنے ہوئے لیکن ننگی ہے. اصل میں یہ ننگ 2 طریقے سے ہوگا کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس میں جسم چھلک رہا ہے، یا اتنا چست ہے کہ اس میں جسم نمایاں ہو رہا. تو ایک تو یہ کہ جسم یہ ڈھکا ہوا ہو، کپڑا موٹا ہو. نمبر 2 یہ کہ وہ چست نہ ہو، ڈھیلا ہو. ایک اضافی شے اور ہے، اس نسوانی حسن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے عورت کا سینہ ہے. اب آپ لاکھ اس کو ڈھک لیجئے، اس کے اوپر بہت موٹی قمیض پہن لیجئے، لیکن پھر بھی وہ تو نمایاں رہے گا نا. لہذا اس پر اضافی کمفرنگ ہے کہ کرتا جو پہنا ہوا ہے وہ تو ہے ہی، یہ دوپٹے کا بکل مارو. وَلْيَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں کے اوپر، اپنے غریبوں پر بکل ماری. یہ کورنگ ہو جاتی ہے. اب صحیح نیچے کرتا ہے، قمیض ہے، اس کے اوپر دوپٹہ جو ہے اس نے آ کر وہ سر کو بھی ڈھانپ لیا اور اس سینے کے اوپر ایک ایڈیشنل کورنگ ہو گئی. یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. اس میں چوتھی چیز اور شامل کر لیجئے، نگاہ کا پردہ. یہ جو فرمایا کہ اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ گھر کے اندر کا حکم ہے، سڑک کا نہیں ہے. سڑک پہ کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جائے گا. وہاں نگاہیں نیچی رکھ کے کیسے چلیں گے؟ وہاں نہیں ہے. یہ سارا معاملہ یہ بھی ہمارے جو جدید دانشور ہیں اس کو لے آتے ہیں پردے کے معاملے. یہ پردے کی بات نہیں ہے. بھائی کو بھی اپنی جوان بہن کو نظر بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ. وہ بہن ہے لیکن ہے تو عورت، اس کے جسم کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے کہ جو مرد کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے. نہ معلوم کیا دل میں انسان کے خیالات آ جائے، یہ شیطان کہاں سے حملہ کر دے. باپ اپنی جوان بیٹی کے جسم کو منہ بھر کے، جسے نگاہ بھر کر کہتے نہیں دیکھے، اپنی نگاہ نیچے رکھو. یہ ہے شریعت کا حکم جو گھر کے اندر کا ہے. تو گھر کے اندر ستر ہے،
سطر میں لباس کا ڈھیلا اور دبیز ہونا شرط ہے۔ نمبر 3 اس کے اوپر سینے پر ایک اضافی کورنگ شرط ہے۔ نمبر 4 پھر بھی نگاہوں کو نیچا رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے آگے کی ہدایات ہے مزید کہ بچے ذرا بھی ہوشیار ہو جائے تو 2 کو ساتھ نہیں سلانا۔ بہن بھائی کا سونا تو کیا وہ ایک یعنی سمجھیے دور کی بات ہے، 2 بیٹوں کو بھی ساتھ نہیں سلانا، ان کے بستر الگ کرو۔ اس پر مزید حکم ہے جیسے ہی بالغ ہو کوشش کرو کہ نکاح کر دو۔ یہ 30 برس تک انتظار کروانا یہ سب سے بڑے فساد کا اس ہمارے معاشرے کا نظریہ بنا ہوا۔ گناہ گار ہے وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے جوان ہونے کے بعد ان کا نکاح نہیں کرتے، وہ گناہ گار ہے۔ ان کے اندر بے روی آئے گی تو وہ ماں باپ جواب دیں گے اللہ کے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اس سے جو اور ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، اس میں اور جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کرے گا، بے وقوف آدمی جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو جو بیٹی آئے گی، جو لڑکی آئے گی اس کے گھر میں، وہ صرف اسی کی عزت کرے گی، تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ کیوں کرے؟ وہ تو اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہے، تمہیں کیا پہچانتی ہے وہ؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے تھے، آپ بہو کو گھر میں لے کر آتے تھے، وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی عزت اس لیے ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ میرا تو تعلق جو ہے وہ صرف اس شوہر کے ساتھ ہے اور کسی سے میرا کیا تعلق، خام خواہ کی ایک مصیبت میرے سر پر ہے۔ جب آپ شادی کر کے لائے، اپنی ذمہ داری میں لے کر آئے، وہ آپ کے گھر کی ایک فرد بنی، اس کی نفسیاتی جو ہے اس کا اور ہی انداز ہوگا، اور جب وہ صرف شوہر سے شادی ہو کر آئی ہے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے وہ، تو اس کا تو انداز بالکل اور ہوگا۔ تو میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ اس کشش کی وجہ سے جو اللہ نے رکھی، جو کچھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے ہمارے اندر، اللہ ہی نے اس کا توڑ بتا دیا کہ دیکھو اس کو جائز حد میں رکھنے کے لیے، صحت مند ماحول تک رکھنے کے لیے یہ حدود اور قیود ہے۔ تو اول تو یہ کہ میری بہنیں جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے لباسوں کے بارے میں غور کریں۔ یہ اگر کھلے گلے ہیں اور آدھی آستینوں کے کرتے ہیں، یہ سارا لباس جو ہے شریعت کے خلاف ہے، جائیے اسے آگ لگائیے۔ اگر تو ارادہ ہے شریعت کے اوپر چلنے کا، تنگ لباس ہے آگ لگائیے ان کو، لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے گھر کے اندر پردہ یا محرموں سے پردہ، سوائے شوہر کے، سوائے طبیب کے حسب ضرورت۔ نمبر 2 پردہ ہے نامحرم سے، اسی کو کہتے ہیں پردہ باہر نکلنے کا پردہ۔ گھر میں ظاہر بات ہے محرم ہی ہوتے اور باہر جو ہے وہ نامحرم ہوتے۔ ویسے گھر میں کوئی نامحرم بھی آ سکتا ہے، چچا دار بھائی آ گیا نامحرم ہے، اسے پردہ ہوگا۔ بیٹھک اسی لیے بنتی تھی ہمارے گھروں کے اندر، وہ مردانہ ہے یہ زنانہ ہے، وہ آئیں گے مردانے میں آئیں گے، زنانے میں کیا سوال ہے؟ وہ تو تہذیب ہماری چوپٹ ہو گئی۔ مکان آپ بناتے ہیں سارے مغربی انداز کے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، یہ مکان جو ہے یہ اسلامی مکان تو نہیں ہے۔ اسلامی مکان جو ہمارا اپنا ایک آرکیٹیکچر تھا، آپ آرکیٹیکچر کی ہسٹری میں دیکھیں گے، مورش آرکیٹیکچر، اس کے پورے چیپٹرز ملیں گے آپ کہ مسلمانوں نے جو گھروں کے اپنے اسٹائل ڈیولپ کیے تھے، اسپین جو ہے اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ بنا تھا۔ یہ تصور کہ مردانہ ہے، پھر دیوڑی ہے، پھر زنانہ ہے، زنانہ جو ہے وہ 4 طرف سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف تعمیر ہے، صحن درمیان میں ہے، یہ تصور تھا ہمارے گھر بنانے کا۔ لیکن اب یہ ہے کہ سارے نقشے جو ہیں وہ باہر سے جو بھی پڑھ کے آتے ہیں، جو وہاں دیکھ کر آتے ہیں، وہی نقشے بنتے ہیں، وہی نقشے پاس ہوتے ہیں۔ اتنا آگے چھوڑو، اتنا پیچھے چھوڑو، آگے کھلا پیچھے کھلا، تو وہ تو جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ نکل رہا ہے، پردے کا سوال ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت اصولوں کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز آئسولیٹڈ نہیں ہے، یہ کسی ایک نقطۂ نظر کے کمی ہو جانے کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال جو ہے غیر محرم سے پردہ، اس میں چہرے کو بھی چھپانا ہے، جس کے لیے سورہ احزاب میں حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ 2 الفاظ قرآن میں آئے، سورہ نور میں ہے خمورہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، گھر کے اندر بھی عورت اوڑھنی اوڑھے گی اور اس میں اپنے سینے کو بھی ڈھانپے گی، سر کو بھی ڈھانپے گی۔ گھر سے باہر نکلے گی تو اب جلباب کا معاملہ ہے، اب یہ خمر کا نہیں ہے، ایک بڑی سی چادر جس میں پورا جسم جو ہے وہ لپٹ جائے اور صرف ایک آنکھ کھولی جائے راستہ دیکھنے کے لیے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ اسی نے پھر برقعے کی شکل اختیار کی کہ اگر صرف چادر ہے تو آپ کا ایک ہاتھ رک جاتا ہے اس کو سنبھالنے میں، برقع اگر ہے تو اس کا ہاتھ نہیں رکے گا، وہ ہاتھ جو ہے کوئی اگر آپ نے سودا پکڑنا ہے ہاتھ میں، کوئی اور چیز ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو کہ غیر محرموں سے ہے۔ اور محرم کون ہے اس کی فہرست قرآن میں ہے، یا تو کوئی حدیث نبوی ہو جو اس میں اضافہ کرے،
تب تو آپ کے لیے کچھ ماننے کا گنجائش ہوگی، اس لیے کہ قرآن پر اضافہ کر سکتی ہے حدیث۔ قرآن نے حرام کیا 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح، حدیث نے اضافہ کر دیا کہ یہی حکم خالہ بھانجی کا بھی ہے اور یہی حکم پھوپھی پھوپھی اور بھتیجی کا بھی ہے۔ قرآن کے حکم پر اضافہ ہو گیا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اتنی لمبی آیت دی ہے سورہ نور میں، جس میں فہرست دی ہے کہ یہ ہے محرم۔ اب جو محرم ہے ان پر اضافہ یا تو کوئی حدیث بتا دے کہ نہیں اس میں یہ اضافہ بھی ہے، یہ بھی محرم ہے، تب تو ہم مان لیں گے، ورنہ اس سے باہر جو ہے وہ نامحرم ہے، ورنہ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی شمار ہوگی۔ یہ اتنی لمبی آیت کیوں قرآن میں آئی پھر؟ اگر اس کے علاوہ بھی محرم ہے تو یہ آیت فہرست دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ اب آپ اس آیت کا مطالعہ کریں، جو اس سے باہر ہے وہ نامحرم ہے۔ عورت کا اپنا چچا محرم ہے، اس کے شوہر کا چچا نامحرم ہے۔ عورت کا اپنا بھتیجا محرم ہے، شوہر کا بھتیجا نامحرم ہے۔ یہ فیصلے ہیں اللہ کے، اس کا تو معاملہ حدیث کا بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اب کس سے آگے اگر آپ نے اپنے محرموں کا حلقہ بنایا ہوا ہے تو پھر یہ آپ کا اپنا ہے، شریعت سے آپ نکل گئے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں پھر آپ کا، اس لیے کہ شریعت تو ہے تو پھر قرآن ہے یا سنت ہے، لائیے واس۔ اور قرآن میں اتنی لمبی آیت کا تک کوئی نہیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہو۔ ہاں ہو سکتا تھا کہ حضور بیان فرما دیتے ہیں، حضور نے تو الٹی باتیں فرمائی ہیں، اس کے برعکس، الٹی نہیں، معاذ اللہ، لفظ مناسب نہیں، اس کے برعکس فرمایا۔ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا خاص طور پر جو سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم ان کا لفظ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صرف دیور کے لیے ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے وضاحت کی ہے، دیور ہی دیور نہیں، جو بھی شوہر کے رشتے سے، چچا، ان کے بھائی، شوہر کا بھائی، شوہر کے بھتیجے، یہ سب جو ہے ہم ہے۔ اور پوچھا گیا تھا ہم کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم وہ موت، وہ تو اصل موت تو وہ ہے جس سے بچانا ہے، آپ اس سے تو بچاتے نہیں، اور اجنبی لوگوں سے پردہ کرتے ہیں۔ اجنبی آدمی تو آج کوئی سڑک پہ ملا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ سال بعد بادشاہ کو موقع ہو، جبکہ یہ آتے رہتے گھروں کے اندر، تو زیادہ کانٹیکٹ کا کس کا امکان ہے؟ وہ تو ان کا ہے، ان کو آپ نے محرموں کی فہرست میں شامل کر لیا، تو پھر یہ شریعت آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اس شریعت کی کوئی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں۔ یہ شرعی پردہ آج میرے نزدیک مسلمان عورت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد جو ہے اس لیے کہ اس کا رواج ختم ہو گیا، اگر ہے تو وہ رواجی پردہ ہے، وہ شریعت کا پردہ نہیں ہے، اگر کریں گے تو 100 طرح کی باتیں بننی شروع ہوتی ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، آپ کا اپنا دائرہ ملنے جلنے والوں کا کم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے اس دور کے بعض مذہبی مفکرین، ایک تو ہے نا وہ جو ہمارے کسی کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں حضرات، وہ بچ جاتے ہیں اس قسم کی غلطیوں سے۔ جن کا ذرا کھوٹا کمزور ہوتا ہے ان کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کے دھارے کے اندر کچھ بہہ جائیں، تو بڑے بڑے ہمارے لوگ بھی اس دور میں بہہ گئے، صرف وہ بچیں گے کہ جو واقعتاً کھوٹے سے بندھے ہوئے علماء ہیں، ان سے بھی جا کر پوچھئے تب، ورنہ وہ بھی اس درجے تو مروب ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی، سوال پیدا ہوا کہ جب ہمارے ہاں یہ شرط سمجھی جا رہی ہے کہ خود اپنے اوپر اور اپنے گھر پر دین کو نافذ کرو تو پردہ نافذ کرنا ہوگا، اب وہ پردے کے احکام کیا ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ہم اپنے ذوق سے کہیں زیادہ تشدد بھی نہ کر جائیں، اور لا علمی میں جو دین کا تقاضا ہے وہ پورا ہونے سے نہ رہ جائے۔ لمبا ہم نے سوال نامہ مرتب کیا، مفتی حضرات کو بھیجا، کسی نے جواب نہیں دیا، پھر جا کر 1-2 حضرات سے لیے جوابات، تو ایک صاحب نے بہت بڑے مفتی ہیں کہا کہ بھائی حکم تو یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن ذرا ہاتھ ہولا رکھو۔ اب یہ ہاتھ ہولا رکھو کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم اتنی جگہ ہے لیکن ماحول کا رنگ اور ہے، ذرا اس معاملے کے اندر یہ ان کا ہے، یہ مروبیت ہے کہ ماحول سے اس درجے مروب ہو گئے۔ جیسے دیوبندی حضرات کے نزدیک ایک زمانے تک تیجا جو ہے بدعت، سوئم جو ہے وہ بدعت، پھر وہی قرآن خوانی کے نام سے مشرف بسنت ہو گئی، نام بدل دیا، کیوں؟ مروبیت ہے معاشرے سے، کریں کیا؟ چودھری تو وہی ہے مسجدوں کے، تنخواہیں انہی سے ملنی ہے اور خدمت بھی انہی سے ہونی ہے، اور وہ تلے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ یہ ہے در حقیقت ماحول سے اس طریقے سے سازگاری کر لینے کی مجبوری۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس معاملے میں دھڑلے کے ساتھ جو دین کی بات ہے اس پر ڈٹ جائے، اس میں تکلیف آتی ہے آئے، تکلیف نہ آئے تو دین میں تو قدم آگے بڑھتا ہی نہیں، اس کے بغیر تربیت ہی نہیں، وہ میں بیان کر چکا ہوں، تربیت ہی تکلیف سے ہے، یہی تو خانقاہی تربیت کا اور انقلابی تربیت کا فرق ہے سارا۔
لہذا یہ میں نے آپ کو ستر اور حجاب کا جو شریعت کا حکم ہے وہ بیان کر دیا، اور جن حضرات سے جا کر ہم نے پھر کہہ سن کر فتوے لیے انہوں نے یہی بات بتائی کہ ہے تو یہی۔ البتہ بعض نے اس میں یہ کہا کہ بھائی ذرا مصلحت وقت کا ذرا لحاظ رکھو، تو ہم اس قسم کی مصلحت وقت کے ہرگز قائل نہیں۔ ہم علماء کے پاس جائیں گے اور یہ مجھے توقع ہے بات وہ صحیح بتائیں گے، فتویٰ وہ صحیح دیں گے، اس میں وہ بدیانتی نہیں کریں گے، یہ ہمیں اعتماد ہے۔ البتہ یہ کہ اب ان کی مصلحتیں یا سیاسی مصلحتیں، عورتیں ووٹ نہیں دیں گی تو سب پیپل پارٹی کو دے دیں گی، تو نقصان کس کو ہوا؟ وہ اسلام کو ہوگا۔ لہذا ہم اسلام کی وجہ سے اس وقت ذرا نرمی کر رہے ہیں، تو یہ مصلحتیں بھی ان کی ہوں گی جو الیکشن کے راستے سے سمجھتے ہیں کہ اسلام آ جائے گا، ہم سمجھتے ہی نہیں، لہذا ہمارے لیے اس مصلحت کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو یہ ہے دوسرا حصہ میری گفتگو کا جو ختم ہوا۔ تیسرا حصہ آئینی قوانین، اس پر میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے اللہ تعالی کے اس احسان کا پورا احساس ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس کا، میں سمجھتا ہوں اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص رہا ہے جو اس پورے عرصے میں اس کے بارے میں بولتا رہا ہے، باقی آپ نے پورے عرصے میں علماء کی تقاریر میں بھی شاید اس کا ذکر تک نہ سنا۔ میں نے فیڈرل سید کورٹ کے جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب کو باب جبریل کے باہر پکڑ لیا مدینہ منورہ میں نے کہا آپ کچھ شریعت کورٹ پر بیٹھے ہوئے جس کے ہاتھ آئینی قوانین کے ضمن میں بھی بند ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں تو استعفیٰ دے رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، فلاں ضیاء صاحب نے اس طرح کہا۔ میں نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ریموو کرو تو میں حاضر ہوں۔ مالی قوانین کے بعد ان کے بارے میں کوئی جواز تو ہے کہ ایک دم سارا نظام کیسے پلٹ دیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، آپ شریعت کورٹ، آپ کے علماء، آپ نے خود چنا ہے ان کو۔ میں نے 5 مئی 1982 کو جب شورا سے استعفیٰ دیا تو میری جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے ضیاء صاحب سے، میں نے کہا یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے چنے ہوئے آپ کے منتخب کردہ علماء ہیں، وہ چاہے پیر کرم شاہ صاحب ہوں، تقی عثمانی صاحب ہوں، ملک غلام علی صاحب ہوں، کون ہے یہ؟ آپ نے منتخب کیا، ان کے علم پر، ان کے فہم پر، ان کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، تب اتنا اونچا بٹھایا لے جا کر۔ ان کے ہاتھ کیوں نہیں کھولتے آپ کہ اگر اس شریعت اس آئینی قوانین میں کچھ ہے خلاف ہے شریعت کے تو اس کو ختم کرو۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اب وہ بات آ گئی ہے اور اب علماء جو ہے اس پر پورا خم ٹھوک کر، میں صرف آپ کا ادھر توجہ منعقد کرانا چاہتا ہوں کہ ایک تقابل ہے عجیب جو سامنے آتا ہے۔ پاکستان میں 1961 میں وہ آرڈیننس نافذ ہوا، کتنے برس ہو گئے؟ 25 برس، اور اس میں متعدد چیزیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں۔ اس وقت 16-17 علماء، میں نے شاید پرسوں ذکر کیا تھا، اسی ملتان کا مجھے وہ پمفلٹ مل گیا چھپا ہوا، کوئی یہاں غالباً غلام مصطفیٰ صاحب تھے، انہوں نے چھاپا تھا، اب پتہ نہیں باقید حیات ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اگر انتقال ہو گیا مغفرت فرمائے، رحمت نازل فرمائے، زندہ ہے تو ان کے درجے بلند کرے اور اس طرح کے کام اور کرنے کی توفیق دے۔ وہ مجھے پمفلٹ مل گیا جس میں وہ نام درج ہیں تمام چوٹی کے علماء، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، جنہوں نے ان کو غیر اسلامی قرار دیا۔ لیکن یہ تو خیر انہوں نے قول حق کہہ دیا، اس کا وہ اجر پائیں، لیکن تمام علماء اس ملک کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کے جواب دہ ہوں گے کہ وہ 25 برس سے یہاں نافذ ہے، کسی کے نفسیر پھوٹی آج تک کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ سب آ گئے سیاست میں۔ سیاست میں ایک تو مصلحت وہ عورتیں نظر آتی ہیں خوفناک، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پورے اسلام کو اس ملک میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایک دم سب سے نبٹ لیں گے۔ یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ایک چیز کو لے کے کیا جھگڑا کھڑا کرنا، جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ یہ دوسری ایک مصلحت ہو سکتی ہے ان کے سوچنے کی۔ لیکن اب اس کا تقابل کیجئے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج تک ان کے آئینی قوانین میں ہندوستان کی حکومت کو جرأت نہیں ہوئی ہے ہاتھ لگانے کی۔ کسی حکومت نے، بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر، وہ چاہے اندرا گاندھی آئی ہو چاہے کوئی آئی ہو یا اس کا باپ تھا نہرو، کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ صرف اب ایک معاملہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں ایک چیز کا اضافہ کیا، اور یہ فیلر ہے در حقیقت، دیکھنا تھا کہ ان میں کوئی غیرت ہے کہ نہیں، یہ مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں، کوئی جان ہے یا نہیں۔ صرف ایک بات کا اضافہ کیا ہے
کہ متعلقہ عورت جب تک اس کی یا موت نہ ہو جائے یا اس کی شادی دوسری نہ ہو جائے، اس کا نان نفقہ اس طلاق دینے والے شوہر کے ذمہ رہے گا۔ بات کیا تھی؟ طلاق کو ڈسکریج کرنا، کہ طلاق دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچو کہ ساری عمر کی اس کی کفالت کرنی پڑے گی۔ اگر تو نکاح کر لے دوسرا تو ٹھیک ہے، فراغت ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ لے جائے تو چھٹی ہوئی، ورنہ تو یہ لائف لانگ افیئر ہے۔ یہ صرف اس طلاق کے معاملے میں براہ راست نہیں، بالواسطہ ایک دخل اندازی ہوئی۔ اس پر جو کچھ ہوا ہندوستان میں، پتہ نہیں آپ اخبار پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، یہ چونکہ چیف جسٹس کی تھی، یہ چیف کورٹ کی ان کی ہڑتالیں ہوئی، ایک دن میں کلکتے میں 600 مسلمان گرفتار ہوئے، پٹنہ میں جلوس نکلا، فائرنگ ہوئی، میں اس دن وہاں دلی میں موجود تھا، 16 مسلمانوں کے زخمی ہونے کی اس وقت تک اطلاع تھی، مجھے معلوم نہیں ان میں سے کوئی شہید بھی ہوا ہو۔ بامبے میں اتنا بڑا ایک مظاہرہ ہوا کہ انگریزی اخبار نے اس کی تصویر شائع کی تھی اس کیپشن کے ساتھ، اے میمتھ ڈیمونسٹریشن بائی بامبے مسلمز اگینسٹ دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ۔ میمتھ کا لفظ کا تصور کیا، وہ لاکھوں کی تعداد میں افراد ہوں گے تب اس کو میمتھ کہا جاتا ہے، ورنہ بگ ڈیمونسٹریشن کہ آپ بہت سے اس کے جو ہے ایڈجیکٹیوز استعمال ہو سکتے ہیں، میمتھ سے اوپر کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ وہاں کے مسلمان کا رد عمل ہے، اور ہم اس کو 25 برس سے پاکٹ کیے ہوئے۔ وہ 25 برس اور دور تھے، یہ 8.5 برس جو گزرے، یہ تو اسلام صبح بھی، اسلام شام بھی، اسلام اٹھتے بھی، اسلام بیٹھتے بھی، اور اس کے بعد حال یہ ہوا ہے، اور اتنے چوٹی کے علماء اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ میں بھی گیا تھا شورا میں، اللہ نے جلدی چھٹکارا وہاں سے میرا کرا دیا، لیکن یہ کہ شورا میں رہے، شریعت کورٹس میں رہے، اور چاند دیکھنے کے لیے رہے، ہر طرح کی مراعات حاصل کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ شرط لگا دیتے کہ کم سے کم اس کو ہٹا دو تب ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں۔ بہرحال یہ جان لیجئے، میں اس پہ اب نہیں جانا چاہتا۔ جہاں تک تعدد ازدواج ہے، اسلام میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، عدل کی شرط اور 4 کی حد، اس پر کوئی بھی اگر تحدید اضافی کی جائے گی وہ خیر اسلامی ہوگی۔ طلاق کا معاملہ مرد کا جو بھی سب سے زیادہ تفصیلی احکام قرآن میں آئے ہیں تو طلاق کے بارے میں آئے، پوری سورہ طلاق موجود، سورہ بقرہ کے کئی رکوع موجود، اس کے علاوہ آپ کو سورہ مجادلہ میں مل جائے گا۔ تو یہ سارے نظام اس سب کے برعکس وہ اس کے اوپر ڈسکریج کرنا مغربی تہذیب کے زیر اثر، یہ ضرور ہے کہ اسلام بھی ڈسکریج کرتا ہے کہ اس کو کھیلنا بنا لو۔ طلاق بدعت اگر دی ہے نافذ ہو جائے گی، لیکن حضرت عمر کوڑے لگواتے تھے، اس پر سزا دیں آپ اسے کہ آپ نے غلط طریقے پر طلاق دیے، جو مسنون طریقہ ہے وہ اختیار کرو، یہ دوسری بات ہے، لیکن اور کوئی قدغن لگانا اس پر وہ جائز نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب کے زیر اثر ہے، زبردستی یہ جوڑ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے تو عرض کیا کہ عورت کو بھی حق ہے کہ اگر وہ محسوس کرتی ہے میراث کے ساتھ دیوانی ہو سکتا تو اس کو سیپریشن جو ہے وہ دلوائی جائے۔ یتیم پوتے کی وراثت تو آئینی قوانین سے متعلق ہی نہیں، وہ مسئلہ بول رہا ہے کہ صرف غلام احمد پرویز کا اثر تھا، یہ چونکہ وہ بڑا سرکاری افسر رہا تھا اور سرکاری افسروں میں اس کی ایک لابی، اس کا ایک حلقہ بن چکا تھا، لہذا اس کے بل پر اس نے اپنی وہ بات بھی بنوا لی، اس سے زیادہ احمقانہ بات ہی کوئی نہیں۔ تو اس میں مزید تفصیل سے اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ اس پر وہ پمفلٹ 16 صفحے کا وہ میں نے لاہور میں تو شائع کیا تھا، اسی کا فوٹو لے کر، پرانا ہے، اب 25 برس پہلے کی چھپی ہوئی چیز، تو وہ کچھ بوسیدہ سا تھا، لیکن میں نے کہا کہ پہلا چیز تو وہ شائع ہو اس کا ہو بہو عکس، تاکہ وہ ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کی حیثیت اس کی برقرار رہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ میں دوبارہ شائع کر دوں گا، اس کے سارے دلائل اس میں موجود ہیں، تو میں نے صرف انٹروڈیوس کرا دیا آپ کو اس مسئلے سے، تاکہ آپ وہ جو اپریل کا بھی ساتھ آئے گا اس میں آپ وہ دیکھ لیجئے کہ کن کن شقوں کو مولانا مفتی محمد حسن اس میں تھے، مولانا ادریس کاندھلوی اس میں تھے، مولانا ابو العلا مودودی اس میں تھے، مولانا عطا اللہ حنیف اس میں تھے، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی اس میں تھے، مفتی جعفر حسین مجتہد اس میں تھے، حافظ کفایت حسین اس میں تھے، مولانا ابو البرکات اس میں تھے، مولانا ابو الحسنات کے بیٹے خلیل احمد قادری اس میں تھے، یہ محمود احمد رضوی اس میں تھے، وہ تو ابھی بقید حیات ہے، اور مولانا عبدالستار نیازی اس میں تھے۔ ابھی کوئی ایک آدھ نام رہ بھی گیا ہوگا لیکن مجھے تو حفظ ہو گیا، اس لیے کہ میں اب اس کا کیونکہ چرچا کر رہا ہوں، پھیلا رہا ہوں، تو یہ چیز جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور ڈٹ جائیں ان چیزوں کے اندر۔ ہندوستانی مسلمانوں سے ہی ان کے حالات کو دیکھ کر ہی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ وہ کس درجے اس میں حساس ہیں اور بیدار ہیں، اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ایک فوجی عامر نے اس میں جو من مانا چاہا کر دیا،
تمام علماء نے اسے غیر اسلامی قرار دیا لیکن وہ نافذ ہوا اور 25 برس نافذ ہے آج تک. اور ایک فوجی عامر جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام تھا اس نے بھی اس کو اسپیشل پروٹیکشن دی. دیکھیے میں نے یہی جس خاندان کے یہ چند مکان ہیں ان کے چند حضرات نے مل کر ایک اسٹیٹمنٹ بھی مرتب کیا ہے اپنی برادری کے لیول پر کہ یہ کام ہمیں شروع کرنے چاہیے. یہ رسومات اور یہ تومار اور یہ اسراف اور یہ تبذیر اور یہ نئی جو ہے تقریبات ان کا ایجاد کر لینا، اس پر دولت لٹانا، اس پر اپنی دولت کی نمائش کرنا، ان چیزوں کا جس کو کہ ہم عام طور پر سوشل ایونٹس کہتے ہیں، ان کی ایریڈیکیشن یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. لیکن اس میں اصل میں جہاں تک تو ہے اخلاقی اعتبار سے گفتگو، وہ تو اسراف کے خلاف بھی ہوگی، تبذیر کے خلاف بھی ہوگی. یہ جان لیجئے کہ اسراف کہتے ہیں اس کو کہ جائز ضرورت پر ضرورت سے زیادہ صرف کرنا، اس سے بھی روکا گیا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا واللہ لا يحب المسرفین. اسراف تو یہ ہے ایک سالن اور روٹی سے بھی گزارا ہوتا ہے، یہ کئی سالن جو ہے یہ اسراف ہے. انسان کے پاس چند جوڑے کپڑوں کے ہوں گزارا ہوتا ہے، یہ پورے وارڈ کئی یہ اسراف ہے. اول تو یہ کہ اس اسراف کی مذمت ہمارے دین میں بہت ہے. تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور خرچ کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں قمقمے لگ رہے ہیں اور یہ شان و شوکت ہے اور دولت کا اظہار ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اس سے زیادہ مذمت ہو سکتی ہے کوئی؟ اس کو سمجھ لیجئے اصل میں جذبہ جو ابھرتا ہے عمل کے لیے وہ دین کے کسی حکم کی حکمت سمجھ کر زیادہ گہرائی سے پھر وہ جذبہ ابھرتا ہے، اور جتنی گہرائی سے کوئی چیز ابھرے گی اس کے اندر پائیداری ہوگی. یہ کیوں کہہ دیا قرآن نے؟ ایسے ہی گالی دے دی یا یہ کہ کوئی مناسبت ہے شیطان کے ساتھ؟ اس کو سمجھیے شیطانوں کے بھائی کیوں ہے. یہ بات ذرا سا آپ تدبر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید میں شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شیطان اصل میں شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض، نفرت اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے. بات سمجھ لی آپ نے؟ جب انسان شراب کے نشے میں ہے اس کا ہوش جو ہے اس طریقے سے قائم نہیں تو اب لڑے گا، جھگڑے گا، گالن گلوچ ہوگی. اسی طریقے سے جوئے کا معاملہ ہے. کاروبار یہ ہے کہ میں نے محنت کر کے آپ سے کوئی نفع حاصل کیا، یو ڈونٹ گرج اٹ. آپ یہ سمجھے بھائی مہنگا ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ کہ آپ 10 دکانیں پھر آئے ہیں بھائی یہ ریٹ ہے اس وقت، آپ دیتے ہیں، آپ کو اس شخص سے کوئی نفرت نہیں ہوتی، کوئی عداوت نہیں ہوتی. جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے ایک لے گیا ایک رہ گیا، کوئی محنت تو ہے نہیں، میئر چانس. تو میئر چانس میں نفرت اور بغض اور عداوت پیدا ہوتی اور لڑائی دنگے وہی ہوتے، وہاں خون ہوتے، فساد ہوتے. تو شیطان در حقیقت ان دو چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر بغاوت، تمہارے اندر عداوت اور بغض کے بیج بونا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں گے تو یہی تبذیر سے ہوتا ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یہاں وہ لوگ موجود ہیں اس طبقے سے تعلق رکھنے والے، اگر سیدھے نہ ہوئے تو وہ دن آ رہا ہے کہ پیٹ چاک کیے جائیں گے، خنجر جو ہے وہ سینوں میں بھوکے جائیں گے. اور کون ہوں گے بھونکنے والے؟ آپ کے اپنے ملازم ہوں گے جو آپ کے قریب ترین رہتے ہیں، جو آپ کے گلچھروں کو دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو کیا کچھ ہوا، اور میری بھی بیٹی ہے، وہ بھی حوا کی بیٹی ہے، وہ بھی محمد کی امت میں سے ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے دل میں آپ سے محبت پیدا ہوگی کہ نفرت؟ آپ واس کہتے رہیے اسلامی اخوت کے اور دینی اور ایمانی رشتے، وہ آپ کے منہ پر دے ماریں گے. یہ ہے تمہاری دینی محبت؟ تم اللہ تللوں میں اڑا رہے ہو. یہ دین کو اسی لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کیا ہے؟ اٹس دی لگژری آف دی ہیو. دین تو اس وقت کا جو ہے وہ سرمایہ داروں کی عیاشی بن گئی ہے. وہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں دین کا. یہ کہتے ہیں اب لوگ زمانہ بدل چکا ہے. میں نے ایک مضمون میں جو یہ چھپ رہا ہے جنگ میں نے یہ لکھا ہے، اور یہ میری بڑی گہری آبزرویشن ہے کہ وہ صورتحال بدل چکی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب،
اور پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب. وہ گیا زمانہ. اب غریب بہت باغی ہے دین سے. اب تو کوئی دین ہے تو تھوڑا سا یہ سفید پوشوں کے اندر ہے, کچھ آڑتیوں میں ہے, سرمایہ داروں میں ہے. دین تو وہیں رہ گیا. کہاں رہ گیا عوام میں؟ عوام میں کہاں؟ اور اب ان کی جرتیں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بربلا کہ جی اسی کی روزہ رکھیے, ساڈے کے روزے نے, روزے تواڈے نے, تسی سیریاں کھاؤ ڈٹ کے, کہ تواڈے جڑے پھر افطاریاں دا بندوبست ہوئے تو پھر تواڈے ایئر کنڈیشنر ہو, تسی روزے رکھو. سو روزے تواڈے واسطے نے, ساڈے واسطے کتنے؟ ساڈے تے روزے نے, 12 مہینے روزے نے. یہ بات جو ہے اس کے اندر جو تلخی ہے اس کو محسوس کیجیے. اور جب وہ وقت آئے گا تو یہ دیواریں آپ کو بچا بھی سکیں گی. پھر جو کچھ ہوگا اس کا تصور کیجیے. آج خود سیدھے ہو جائیں جب تک مہلت ہے, اور شریعت کے حوالے سے سیدھے ہو جائیں, دین کے حوالے سے سیدھے ہو جائیں تو عافیت ہے. ورنہ یہ تو سمجھیے کہ فیٹ ایکمپلائی جسے کہتے ہیں, ایک سدنی امر ہے جو ہو کر رہے گا. اور وہی جو آپ کے قریب ترین ہوں گے وہی ہوں گے جو آپ کے سینے چاک کریں گے اور پیٹ چاک کریں گے. یہ کیوں ہے؟ یہ وہی عداوت ہے, یہ وہی بغض ہے جو اس تبذیر کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے. یہ تبذیر جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹ, ایک تو یہ نا کہ ایک غریب ہے ایک امیر ہے, لیکن غریب نے اپنی غریبی کو چھپایا, امیر نے اپنی امیری کو چھپایا. یہ اور چیز ہے. ایک یہ کہ امیر اپنی امیری کا دھوس دے رہا ہے, روب گاٹ رہا ہے, اس کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو اصل میں نفرت اور بغاوت پیدا کرتی ہے. تو تبذیر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ ایسے اتفاقاً الفاظ نہیں آئے, اللہ کا کلام نہیں. جو شیطان چاہتا ہے تمہیں پھاڑ دینا, تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرنا, کدورتیں پیدا کرنا, ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان احساس پیدا کر دینا. آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ ریولوشن کا میں نے کل کیا تھا نا کہ بنیاد تو مارکسزم ہے, لیکن ریولوشنری پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کلاس کانشسنس, جہاں طبقاتی شعور پیدا ہوا اور گویا کہ گاڑی اب چل پڑی. اب وہ پروسیس جو ہے انیشیٹ ہو جائے گا. تو کلاس کانشسنس تو آپ خود پیدا کر رہے ہیں اپنے گلچھروں کے ذریعے سے اور اپنی دولت کے مظاہرے کے ذریعے سے. تو ان چیزوں میں, لیکن میں بات یہ عرض کر دوں کہ یہ ساری بات اخلاقی ہوگی. اب اس میں کوئی شریعت نے ایک حد مقرر نہیں کی ہے کہ یہ سادگی ہے اور یہ تبذیر ہے اور یہ اسراف ہے. اس کو اخلاق کی سطح پر چھوڑ دیا. ہمارے لیے اس میں اصلاح کے لیے جو ایک چٹان ہے ٹھوس, وہ صرف یہ ہے کہ جو چیز محمد الرسول اللہ اور صحابہ سے ثابت وہ ضرور کرو, اور جو ثابت نہیں, وہ جو کہا تھا کبھی ظفر علی خان نے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. شعر بڑا پیارا ہے یہ. تو جو چیز ثابت نہیں ہے اسے سمجھو کہ یہ در حقیقت یہ رسم حرام زادی ہے, یہ کہیں سے آئی ہے, ہندوؤں سے آئی ہے, کہیں اور سے آئی ہے, یہ ہماری نہیں ہے. ہمارا تو دین کامل ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما انا علیہ واصحابی. جب تک یہ بغض اور عداوت آپ میں نہیں ہوگی کہ جو چیز ثابت نہ ہو, وہی جو مجہوب النسب ہے, حرامی اور کون ہوتا ہے جس کا نسب معلوم نہیں. تو یہ رسمیں جو کہ مجہول النسب ہے, جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں, ان کو ترک کرنا یہ ہے اصل میں ٹھوس چٹان. ٹھوس چٹان جس پر کہ بنیاد آپ رکھیں, جو چیز ثابت ہو سراخوں پر, اس میں آگے تک تبلیغ کرے اخلاقی سطح پر کہ ولیمہ ثابت ہے, لیکن ولیمے میں بھی سادگی کرو بھائی. ولیمے میں بھی یہ ہے کہ غربا کا حصہ بھی رکھو. یہ پھر ہو جائے گی اخلاق کی تعلیم. لیکن ولیمہ ثابت ہے وہ کرو, نکاح کے وقت کی شادی روٹی ثابت نہیں, چھوڑ دو, دفع کر دو. آدھا تو ہو جائے گا نا. دو برابر کے گھر ہی شادی کرتے ہیں آپس میں, دو دعوتوں کی ایک تو رہ جائے گی نا, ہاف تو ہو گیا. آپ اپنا ارمان نکال لیجیے گا جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی, ولیمہ کر لیجیے, ولیمہ سارے شہر کو کھلا دیں, ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. ایسا بھی ہوا دنیا میں. پنڈت جواہر لال کے باپ نے, موتی لال نے, پورے الہ آباد کی روٹی کی تھی جب یہ لنکا کی جنی جو ہے یہ پیدا ہوئی تھی, اندرا گاندھی. پورے الہ آباد کی روٹی, مسلمان بھی ہندو بھی سب, اور 3 کیمپ علیحدہ تھے. مسلمان پکانے والے, مسلمان کھلانے والے, مسلمان خوراک, وہاں مسلمان آئے. یہ ہندو کھلانے والے, ہندو پکانے والے, ہندو کھانے والے, اور یہ یورپین کیمپ ہے, انگریزی کھانا جو وہ کھانا چاہے وہ کھانا. 3 کیمپ, اور پورا الہ آباد. پروفیسر یوسف سلیم چشتی جن سے میرے بڑے طویل مراسم رہے, وہ اس میں والنٹیئر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے, کنٹرول کرنے کے لیے. نوجوانی کا دور تھا, لوگوں کو بٹھانا, انتظام رکھنا.
کرو، کوئی حل نہیں۔ حضور کے بھی بعض میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کھلایا اور بہت کھلایا، اور میرا اگر حافظہ غلط نہیں کر رہا 3 دن تک کھلایا۔ یہ حالات پڑے، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو ایک بکری کے اوپر بھی ولیمہ کر دو، یہ نہیں ہے تو یہ بھی فرمایا کہ مسلمان دوست احباب جو ہے اس کے جس کا گھر آباد ہوا اپنا اپنا کھانا لے آئے، اس کے گھر میں بیٹھ کر کھانا، یہ بھی اس کی بھی تفصیل ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جو ثابت ہو، باقی یہ مہندیاں ہیں اور یہ فلانیاں ہیں اور یہ سگائی ہو رہی ہے اور یہ اس کا دینا ہے اور یہ پہلا بچہ ہوا ہے تو اس کی رسمیں ہیں، صرف ایک دلیل رکھیے تو ہر چیز کٹ جائے گی۔ بھائی اگر ثابت کر دو کہ کتاب و سنت سے ہے، اگر آپ اس پر چلیں گے بھائی اس کو منع تو نہیں کیا گیا نا، حرام تو نہیں ہے، تو کوئی چیز بھی نہیں کٹے گی اس میں۔ تو منع ہی تو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نماز سے پہلے جو درود ہے حضور نے روکا ہے، کہاں روکا ہے؟ کون سی بدعت ہے جو اس دلیل کے تحت جائز نہیں ہو جائے گی؟ بدعتیں تو ساری آتی اس دلیل سے کہ صاحب حرمت تو ثابت نہیں، لہذا ہمیں چھٹی ہے۔ یہ دلیل تو در حقیقت بدعات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ پیروی سنت، جو ثابت ہے وہ کرو، جو ثابت نہیں ہے وہ مت کرو۔ بس یہاں سے اصل اصلاح کا کارنر سٹون یہ ہے۔ اس میں پھر عرض کروں گا اپنی بہنوں سے جو بھی یہاں ہے کہ اس میں فیصلہ اصل انہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں عام طور پر یہ جینٹل مین ایگریمنٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جی یہ چیزیں اب عورتوں کی ہیں، کیا کریں ہم، یہ عورتیں نہیں مانتی۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں پر ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ اگر آغاز کر لیں، تکڑی ہو جائے اس بات پر، تو بھائی جو چیز ثابت ہے کتاب و سنت سے سر آنکھوں پر، جو ثابت نہیں ہے یہ کہیں باہر کی چیزیں ہم نہیں کریں گے۔ اس کا ایک بہت ہی ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ اس عمل کا آغاز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔